بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 16واں پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ کہف آیت نمبر 75 سے لے کر اختتام سورت تک، دوسرا حصہ سورہ مریم پر اور تیسرا حصہ سورہ طٰہٰ پر۔ پہلے حصے میں 2 باتیں مذکور ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بقیہ قصہ، دوسرا ذوالقرنین کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا حصہ گزشتہ پارے میں بیان ہو چکا ہے۔ ذوالقرنین اس کا اصل نام ہارس یا ہردیس تھا۔ یہ انتہائی خدا کا فرما بردار تھا۔ بعض لوگ سکندر اعظم کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ سکندر کوئی نیک انسان نہیں تھا۔ اگر بالفرض شخصیت کا تعین نہ بھی ہو سکے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ قرآن کا مقصد قصہ سے پیدا ہونے والی عبرت اور نصیحت کو اپنے پڑھنے والوں کی طرف منتقل کرنا ہے۔ قرآن کا مقصد تاریخی تفصیلات اور جزئیات اور شخصیات کا تعارف کروانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو مادی قوت کے ساتھ ساتھ ایمانی اور روحانی طاقت بھی دی ہوئی تھی۔ ان کی فتوحات ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے آخری سرے تک پہنچ گئی تھی۔ انہی فتوحات کے دوران ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے، ان کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کی جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کے حملوں سے یہ قوم محفوظ ہو گئی۔ وہ دیوار لوہے، تانبے اور پتھروں سے بنائی گئی۔ قرب قیامت میں یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج زمین میں فساد برپا کریں گے، دریاؤں کا پانی تک پی جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک ہو جائیں گے اور دنیا پر صرف ایمان والوں کی حکومت ہو جائے گی۔ حضرت ذوالقرنین مادی وسائل کی فراوانی کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جبکہ مادیت پرست افراد ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ سورہ کہف کے آخر میں لوگوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ نیک کام کریں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور پروردگار کی بندگی میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسرا حصہ سورہ مریم پر مشتمل ہے۔ اس میں 4 باتیں ہیں۔ سورہ مریم یہ ترتیب کے اعتبار سے 19ویں اور نزول کے اعتبار سے 44ویں نمبر پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے مذکور ہے، اس نسبت سے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کو بیان کیا گیا۔ اس کے ضمن میں 3 انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے اور بعض دیگر انبیاء کا صرف مختصر تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ مذکور فرمایا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے میں، جب کہ ان کی عمر 120 سال،
ان کی اہلیہ کی عمر 98 سال تھی اور بظاہر اولاد ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ دعا سے پہلے اپنی کمزوری کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ میں مایوس نہیں، اور پھر فرمایا کہ دعا کا مقصد دین کی منفعت ہے۔ پھر بیٹے کی دعا کی، لیکن ساتھ درخواست کی کہ ایسا بیٹا عطا فرما جس سے تو بھی خوش ہو اور تیرے بندے بھی خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور اسی بڑھاپے میں ہی انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، جو انتہائی صالح اور عابد تھے، اور انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ حضرت یحییٰ کی ولادت کے قصہ کے بعد، جو کہ ایسے وقت میں ان کی ولادت ہوئی جس میں عموماً پیدائش بظاہر ناممکن ہوتی ہے، ان کے واقعے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کے تو پھر والدین بڑھاپے میں تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے نفخہ جبرائیل سے پیدا فرمایا، اور ان کی پیدائش کنواری مریم علیہ السلام کے ہاں کیسے ہوئی، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کیسے وہ الگ تھلگ بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں عبادت کرتی تھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ پھر وہاں جبرائیل امین ان کے پاس آئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور انہیں بچے کی خوشخبری سنائی اور گریبان میں پھونکا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ ولادت کے بعد بچے کو جب قوم کے پاس لے کر آئی تو قوم نے اعتراضات کی بارش شروع کر دی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ تو وہ بچہ گود کے اندر بولنے لگا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو معجزانہ انداز میں اپنی والدہ کی پاک دامنی کو بیان کیا اور اپنے 6 اعزازات کا ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر، میں بندہ ہوں، نہ ہی خدا ہوں اور نہ ہی خدا کا بیٹا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا، مجھے وحی نبوت عطا کی گئی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے بھی شرعی امور کا مکلف بنایا گیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و اقارب کا خدمتگار بنایا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور میرے لیے دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ یہ عجیب ولادت دیکھ کر عیسائیوں نے آپ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے بغض میں آ کر یوسف نجار کی ناجائز اولاد کہا۔ پھر آگے عیسائیوں کے مزید 3 فرقے بنے۔ ایک نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، دوسرے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام 3 اللہ میں سے ایک ہیں، اور تیسرے نے کہا عیسیٰ ہی خدا ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مذکور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب نبوت عطا کی گئی تو گھر سے ہی دعوت توحید اور اصلاح کا آغاز کرتے ہوئے والد کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اذ قال لأبیہ
یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ باپ نے روکنے کی کوشش کی اور دھمکی دی، اگر اس دعوت سے باز نہ آئے تو سنگسار کر دوں گا۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ۔ چنانچہ مسلسل دعوت کے باوجود جب وہ راہ راست پر نہ آئے تو اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے شام ہجرت فرمائی، اللہ کے لیے اپنی قوم کو چھوڑا، تو صلے میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسے بہترین بیٹے عطا فرمائے اور ہر ایک کو نبوت عطا کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ کیا، بعض کے صرف نام ذکر کیے۔ تیسرا حصہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی 4 باتیں ہیں۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 20ویں اور نزول کے اعتبار سے 45ویں نمبر پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام میں سے طٰہٰ کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی نام کی مناسبت سے اس کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ یہی وہ سورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی اختیار فرمائی۔ اس سورت کے آغاز میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت اور دعوت میں بے پناہ مشقت اٹھا رہے ہیں، راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرما رہے ہیں کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے، پھر انسانوں تک اس کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں، اور جب اس کے مقابلے میں اس دعوت پر کوئی کان نہیں دھرتا تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، متعدد مقامات پر تسلی دی اور فرمایا، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور اس واقعے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی صفات بیان کی جس سے آپ علیہ السلام کو قلبی اطمینان ہو کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا اور مجھے کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر نمونہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تاکہ آپ علیہ السلام کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دوسرے انبیاء کی بنسبت زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ یہ طریقہ موقع محل کی مناسبت سے واقعہ کے کسی حصے کو بیان کیا ہے جس میں کوئی عبرت اور نصیحت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے، جیسے یہاں پر آپ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے بعض واقعات کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 98 تک مختلف مرحلوں کو بیان کیا گیا، مثلا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف، اس کے بعد ان کا دریا میں ڈالا جانا، پھر تابوت کا فرعون کو ملنا، پھر پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹانا، پھر آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی کا قتل ہو جانا، پھر اللہ کا آپ علیہ السلام کو قصاص سے نجات دلانا، پھر اس کے بعد مدین سے واپس آنا، پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پر آپ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دینا، 9ویں نمبر پر فرعون کے ساتھ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ کرنا،
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کا آنا اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہونا، پھر جادوگروں کا ایمان قبول کرنا، اس کے بعد بنی اسرائیل کا راتوں رات نبی کی قیادت میں مصر سے خروج کرنا، پھر فرعون کا اپنے لشکر سمیت تعاقب کرتے ہوئے دریا میں غرق ہو جانا، پھر اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں بنی اسرائیل کی ناشکری، پھر سامری کا بچھڑا بنانا، اور اس کے بعد کوہ طور سے تورات لے کر آنا اور اپنے بھائی پر غصہ کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا اور شیطان کا انکار کرنا اس کو ذکر کیا، اور پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت سے زمین پر اتارے جانے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری طرف سے دی ہوئی ہدایت پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، اور جو اس سے اعراض کرے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو اس سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور کل قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف واقعات بیان کرنا نہیں، بلکہ اس لیے بھی بیان کیے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، جیسے ان لوگوں کے ساتھ انجام ہوا اس انجام سے بچ سکیں اور رب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔